میں چاہتا تھا کہ میں جا رہا ہوں تو میں اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے پشاور کے شہر کے لوگوں سے، اپنے صوبے کے لوگوں سے، اپنے پارٹی کے لوگوں سے، آپ کی وساطت سے کچھ باتیں کر جاؤں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو میں اپنے شاہینوں کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے تھوڑے وقت میں بھارت کو ایک ایسی شکست دی جو سالوں، ڈیکیڈز میں یاد رکھی جائے گی۔ اور اس تھوڑے سے ٹائم میں اس شکست نے پاکستان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا۔ آج ہمارا جو پاسپورٹ ہے اس کی ایک عزت پیدا ہو گئی دنیا میں۔ آج پاکستانیوں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ ہمارے شاہینوں نے ایک بہت بڑی تاریخ رقم کی ہے۔ اب ہماری مسئلہ ہے کہ یہ ہمارے حکمرانوں کی نصیب بھی ہوتا ہے، ان کا قسمت بھی ہوتی ہے کہ آج ٹرم بھی ان کو بڑی اچھی طریقے سے ریسیو کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، اور دنیا کے تمام ممالک میں ہمارے حکمرانوں کی ایک عزت بنی ہے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کو میں یہی کہوں گا کہ باہر تو عزت بن گئی، ملک کے اندر کیا حال ہے؟ بے روزگاری انتہا ہے، مہنگائی بے انتہا ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، غریب آدمی تو زندگی گزار نہیں سکتا، اور جو متوسط طبقہ ہے وہ بھی زندگی گزارنے میں بڑا مشکل سے گزر رہا ہے، کیونکہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، دہشت گردی ہے، اور ہماری حکومت اس میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ ہماری بدقسمتی رہی، مجھ پہ اللہ نے اتنا کرم کیا کہ میں 5 دفعہ یہاں سے قومی اسمبلی کا ممبر بنا ہوں پشاور سے، اور اگر طاغوتی کا قوتیں میرا راستہ نہ روکتی تو میں 3-4 دفعہ اور بھی بن گیا تھا۔ مجھے بدقسمتی یہ ہے کہ 3-4 دفعہ میں جیتی ہوئی سیٹیں ہارا ہوں، ہروایا گیا ہوں طاغوتی قوتوں کے ہاتھوں۔ کوئی بات نہیں، کچھ لوگوں کو یہ منظور نہیں تھا کہ حاجی بلال اسمبلی میں جائے، کیونکہ ایسے لوگوں کو اسمبلی میں ضرورت نہیں ہے جو نہ بک سکے، نہ جھک سکے، نہ ڈرے، اور اپنی بات، اپنے صوبے کی بات، اپنی جمہوریت کی بات، اپنے ملک کی بات، پاکستان کی بات وہ اسمبلی میں کھل کر کریں۔ ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے تو ہم بھی گھر بیٹھ جائیں گے۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ آج ہم ہندوستان سے کچھ شکست تو دے چکے، اقتصادی طور پر بہت پیچھے رہ گئے۔ آج ان کے پاس تقریباً 700 ارب 700,000 ارب کے ریزرو ہیں زر مبادل۔ ہمارے پاس 20 بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں اقتصادیات میں۔ وہ کیوں رہے؟ اس لیے کہ ہمارے ملک میں 3 مارشل لا لگے، وہاں 1 مارشل لا نہیں لگا اب تک۔ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ وہ چھا گئی سیاست پر۔ 10 سال مارشل لا رہے تو پھر پولیٹیکل ورکر تو روٹین چلتی ہے تو اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، پولیٹیکل ورکر اس میں پیدا نہیں ہوتا کسی فیکٹری میں، وہ تو ایک پروسیس سے پیدا ہوتا ہے۔ پروسیس 10 سال کے لیے ختم کر گیا۔ تمہارا ملک اس وجہ سے بہت پیچھے رہا۔ یار خبریں مت کوئی خاندان، خبریں کوئی نہیں کرتا، لکھ لارڈشپ یا بخبر ہو کے یا براشت۔ تو ہماری بدقسمتی، ہم نے اپنے ملک کو اقتصادی طور پہ کھڑا نہ کر سکے۔ آج دنیا میں ایک عزت تو مل گئی، ملک کے اندر وہ بات نہیں رہی۔ بے روزگاری، میں نے پہلے بھی کہا، مہنگائی اور دہشت گردی کنٹرول نہیں ہو سکی۔
حکومت کو اس پر بیٹھ کر توجہ دینی چاہیے، تمام سیاسی پارٹیوں کو بٹھا کر ساتھ میں، یہ کہ ہمارے کم از کم میرا صوبہ تو دہشت گردی کی وجہ سے تباہ برباد ہے، اور کمال یہ ہے ہماری پختونوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ادھر بھی پختون مر رہے ہیں، ادھر بھی پختون مر رہے ہیں، میں مرتا ہوں تب بھی پختون ہے، وہ مرتا ہے تب بھی پختون ہے۔ یہ میرے ان جرنیلوں کی مہربانیاں ہیں جنہوں نے یہ سارا مسئلہ کیا تھا۔ اس سے میرے ایک ولی خان تھے پورے پاکستان میں جو کہتے تھے کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا انجام بہت برا ہوگا، یہ اس جگہ اس دھرتی پہ ہاتھ نہ لگائیں، یہ دھرتی جلے گی تو بہت کچھ جلے گا اور جلتا رہے گا۔ آج 40 سال سے ہم پختون مارے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی پختون ہی مرتا ہے، تو پھر ہم کس کو روئیں؟ ہم ان جرنیلوں کو روئیں جنہوں نے اپنے پیسے بنانے کے لیے اس کو جہاد بنایا تھا۔ اب وہ لوگ جو جہادی تھے آج وہ ہمیں مار رہے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل تجویز کریں کہ ہم نے کیا کہا، صبح شام ہم مرتے ہیں ادھر بھی ادھر بھی، اور کوئی اس کا اینڈ نظر نہیں آتا۔ ہماری بدقسمتی ہے۔ ہمارے ایک جنرل صاحب آئے تھے کوہاٹ میں، مجھے نام تو ان کا یاد نہیں، کچھ عرصہ پہلے، کچھ 2-4 مہینوں کی بات ہے، زیادہ نہیں۔ اس نے اپنے وہاں ان کو خطاب کیا اپنے فوجیوں کو، اور اس میں اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ صوبہ پختونخوا جو ہے یہ پختونوں کی ماں کے جہیز میں نہیں آیا، یہ پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے، یہ سارے پاکستان کا حصہ ہے۔ تو میں نے کہا، جواب میں نے کہا تو اس وقت بھی، آج پھر بھی کہتا ہوں کہ پختونخوا جو ہے یہ پختونوں کی ماں کے جہیز میں آیا ہے۔ جنرل صاحب تمہاری ماں کے جہیز میں پنجاب آیا ہے۔ ہم پنجاب سے ایک بوری آٹا لاتے ہیں تو پیسے دے کے لاتے ہیں، 1 کروڑ کینو کا لاتے ہیں تو پیسے دے کے لاتے ہیں، اور میرے صوبے کو لوٹا جا رہا ہے، سب کچھ لے جا رہے ہیں آپ، سب کچھ میرے صوبے کو کیا دے رہے ہیں؟ یہ صوبہ جو ہے یہ بھی پاکستان ہے، نام تو کہتے ہیں پاکستان ہے، پنجاب بھی پاکستان ہے، لیکن پنجاب پاکستان ہے، پنجاب پاکستان ہے، پاکستان پنجاب ہے۔ پنجاب میں جو کچھ ہے وہ پنجاب کا ہے، میرے صوبے میں جو کچھ ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ میری اولاد کا نہیں ہے، میرے بچوں کا نہیں ہے، میرے لوگوں کا نہیں ہے، وہ لوٹا جا رہا ہے۔ یہاں تانبا ہے، یہاں پر سونا نکلا ہے، یہاں پر گیس ہے، یہاں پر تیل ہے، یہاں پر وہ نکلا ہوا ہے اپنا پیٹرول نکلا ہے، سونا نکلا ہے، بجلی ہے، سب کچھ یہاں ہے، اور سب میرا نہیں، وہ پنجاب کا ہے۔ وہ آپ کھا لیں، میرے بچوں کو نہ دیں۔ یہاں تک کہ جلغوزوں کے باغ ہیں وہ بھی میرے نہیں ہیں، وہ بھی آپ لے جا رہے ہیں۔ تو میں کیا کہوں، کس کو روؤں، کس کو پیٹوں؟ یہی کہتا ہوں کہ خدا را میرے پنجاب کے دوستوں، یہ ملک ٹوٹ گیا، اصلی پاکستان تو اب نہیں ہے، وہ تو توڑ دیا، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا۔ یحییٰ خان نے کہا تھا ولی خان کو، آئی ول شوٹ مائی وے تھرو، تو اس نے کہا، ولی خان نے کہا کہ میں نے کہا یحییٰ خان آپ کس کو گولی ماریں گے؟ پاکستان کی گولی اور پاکستان کے سینے میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو ٹوٹ گیا پاکستان، اور کچھ کوشش تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کہ پاکستان ٹوٹ جائے۔ اب جو باقی ہے خدا کے لیے اس کو تو رکھے نا، اس کو تو مت توڑیں۔ اب کچھ لوگ ہیں جو اس کو توڑنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم بکواس ہے،
اسمبلی کے فلور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. وہ ٹی وی پہ تھا. میرا دوست، میرا بھائی خواجہ آصف کہہ رہا ہے. میں نے کہا کہ یار تو بڑا پرانا مسلم لیگی ہے، ذرا قرارداد پاکستان تو پڑھی ہوگی. نہیں پڑھی تو پھر پڑھ لو. جو اگر یہ 18ویں ترمیم بکوا تو پھر اس کی کیا پوزیشن ہے؟ قرارداد پاکستان کی کیا پوزیشن، جس کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے 1940 کی قرارداد پاکستان، جس میں کہا فل پروونس اٹانومی. تین جو وہ تین جو ہے وہ دفاع، کرنسی اور خارجہ امور، یہ مرکز کے پاس ہو گئے، باقی سب صوبوں کے پاس. اور یہاں قرارداد پاکستان یہ کہتی ہے کہ جب صوبہ کوئی صوبہ چاہے وہ علیحدہ بھی ہو سکتا ہے، جس کو بعد میں سن 46 میں جا کر مسلم لیگ نے اس لفظ کو حذف کیا، علیحدگی کو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے دوستوں، پاکستان جو ہے یہ 4 صوبوں کا مجموعہ پاکستان ہے. خدا کے لیے آپ نے یونین بھی بنایا، آپ نے صوبے بھی ختم کیے، آپ نے بہت کچھ کیا، کامیاب نہیں ہوئے. آپ ان 4 صوبوں کو رہنے دو، ان کو ساتھ لے کر چلو. پنجاب بولو، اکیلا پنجاب پاکستان نہیں ہے، یہ 3 صوبے بھی ساتھ ہیں. اور یہ جو 18ویں ترمیم ہے، یہ تقریباً 6-7 مہینے اس پر باس مباحثے کے بعد پاس ہوئی ہے. آپ تو یہاں ترمیم پیش کرتے ہیں، صبح و شام کو پاس ہو جاتی ہے. یہ تو بڑی مشکلات سے بہت بڑے ساری پارٹیوں کے بہت بڑے اس وقت کی جو پارٹیاں تھیں اسمبلی میں، ان کے بہت بڑے اشتراک سے اور بہت بڑے جھگڑوں سے اور اس سے نکل کر یہ ترمیم پاس ہوئی. اس ترمیم کو رہنے دیں، یہ پاکستان کی بنیاد ہے. اگر آپ اس ترمیم کو ختم کریں گے تو پاکستان، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، پر کیا ہوگا. اور 3 صوبے اس قرارداد پر 18ویں ترمیم پر متفق ہیں. آپ بھی مہربانی کریں، کوشش کریں کہ جو فیصلہ ہوا ہے 18ویں ترمیم کا، اس کو رہنے دیں کہ پاکستان باقی رہے. پاکستان کی بنیادوں کو مت ہلائیں. یہ 3 صوبے نہیں ہوں گے تو اکیلا پنجاب پاکستان نہیں ہے. سارے صوبے تینوں ہوں گے تو تب پاکستان بنے گا. ہمارا بہت سی باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بات تو میں آپ کے لیے چھوڑوں گا بھی. کچھ باتیں ایسی ہیں جو شاید آپ نہ لکھ سکیں، لیکن میں کہہ دیتا ہوں. سیاستدان مرنے تک قوم اور ملک کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اس کو موقع ملتا ہے. میرے باچا خان، میرے ولی خان، نوزادہ نصر اللہ خان، خواجہ آصف کے والد خواجہ صفدر صاحب، چودھری ذو الہی صاحب، عطا اللہ خان مینگل، خیر بخش خان بزنجو صاحب، خیر بخش خان مری، عطا اللہ خان مینگل، جتوئی صاحب، ہمارے پاکستان کے بہت سے سیاستدان آخری وقت تک ملک اور قوم کی خدمت میں لگے رہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی میں دشمن نہیں ہوں. اسٹیبلشمنٹ میرے بھائی ہیں. میرا اپنا بھائی 22 گریڈ میں ریٹائر ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھا نا. میرا ایک ماموں بریگیڈیئر، دوسرا ماموں بنگال میں شہید ہوا ہے، میجر تھا. میرا بردر ان لا کرنل ریٹائرڈ ہے. یہ سب ہمارے اپنے بھائی ہیں. لیکن ان کو میں اتنی بات کہتا ہوں کہ میرے اسٹیبلشمنٹ کے بھائیوں، اپنی ریٹائرمنٹ تک تو تم ملک کی خدمت کر سکتے ہو. جس دن ریٹائر ہوگے اس دن آپ ختم. کوئی آپ کو سلام بھی نہیں کرنا، آپ کچھ
کچھ پارٹیسپیٹ حصہ لے سکتے ہیں ملک کے بارے میں، لیکن سیاستدان بڑی لمبی اننگ کھیلتا ہے. تھوڑا ان کے ساتھ گزارا کریں. اگر یہ ملک میں 3 مارشل لا نہ لگتے تو آج میرے ہاں بھی 700 کروڑ کے ریزرو ہوتے. ہماری بدقسمتی. اب بھی اگر اس ملک کو سیاستدان چلائیں تو فرق پڑے گا، بڑا فرق پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ ہمارے سے جدا نہیں ہے، وہ بھی رہیں ہمارے ساتھ کام کریں، لیکن یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کے ملک حوالے کیا جائے اور کوئی ماشاء اللہ نام کی چیز نہ آئے، تاکہ میرا ملک بھی کم از کم ہندوستان کے سامنے معاشی طور پر کھڑا تو ہو سکے نا. ہم نے جنگ تو لے لی، معاشی طور پہ بہت پیچھے ہیں. ہماری ضرورت 20 ہیں اور 20 سے بھی کم ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ سارے قرضوں والے ہیں، جو قرض ہیں اس سے بنتے ہیں، اور وہاں کہاں پہنچ گئے. تو میرے دوستوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو یہ پاکستان رہے، پاکستان کی سالمیت رہے، پاکستان آباد و خوشحال رہے، پاکستان میں رہنے والے لوگ باعزت زندگی گزاریں، یہاں مہنگائی نہ ہو، بے روزگاری نہ ہو، دہشت گردی نہ ہو، اور یہ ملک ہنستا بستا رہے، اور یہ ملک بھی دوسرے ملکوں میں کے سامنے باعزت طور پہ کھڑا رہے. ہمیں کافی مشکلات ہیں، کافی مشکلات سے دو چار ہیں. ہمیں ٹرمپ نے تو بہت عزت دی ہے، ہمیں بڑا پیار کیا ہے، ہمیں بڑی عزت دی ہے. پتہ نہیں کیوں، میرا خیال میں شاید اس لیے دی ہے کہ ہمیں اعتماد میں لے کر ایران پر حملہ کرے گا. تو اب یہ بھی ایک بڑی مشکلات میں ملک پھنسا ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ ایران پر حملہ ہو گیا تو پھر بھی ہماری سیاست اس وقت کدھر جائے گی، کچھ سمجھ مجھے تو نہیں آتی. ہماری حکمرانوں کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی کہ وہ کہاں جاؤ، کہاں کھڑے ہوں. میرے دوستوں، میں کافی باتیں کر چکا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں.